پاکستان کو آزاد ہوئے 76 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے۔ اس طویل عرصے میں ہم اپنی تاریخ کے کتنے ہی گوشوں سے ناواقف رہے۔ ہم اپنی یوم آزادی کی تقریبات ہر سال 14 اگست کو اور ہمارے ساتھ آزاد ہونے والا ہمسایہ ملک انڈیا اپنی یہی تقریبات 15 اگست کو مناتا ہے، اور ہر سال یہ سوال اٹھتا ہے کہ دو ملک جو ایک ساتھ آزاد ہوئے ہوں، ان کے یوم آزادی میں ایک دن کا فرق کیسے آ گیا؟ اس تحریر میں ہم نے اسی معمے کو حل کرنے کی کوشش کی ہے۔ بزرگ ہمیں بتاتے ہیں کہ پاکستان رمضان کی 27 شب کو آزاد ہوا، اور یہ کہ جس دن پاکستان آزاد ہوا اس دن جمعۃ الوداع کا مبارک دن تھا۔ پھر ہمیں بتایا جاتا ہے کہ اس دن 14 اگست 1947 کی تاریخ تھی، اور ہم اپنے ساتھ آزاد ہونے والے ملک سے ایک دن بڑے ہیں۔ لیکن جب ہم 14 اگست 1947 کی تقویم دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اس دن تو جمعرات تھی، اور ہجری تاریخ بھی 27 نہیں 26 رمضان تھی۔ پھر ہم پاکستان کے پہلے ڈاک ٹکٹ دیکھتے ہیں جو پاکستان کی آزادی کے 11 ماہ بعد 9 جولائی 1948 کو جاری ہوئے تھے۔ ان ڈاک ٹکٹوں پر واضح طور پر پاکستان کا یوم آزادی 15 اگست 1947 تب ہوا ہے۔ پھر اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ پاکستان کا یوم آزادی بھی 14 نہیں بلکہ 15 اگست 1947 ہے، تو پھر یوم آزادی کی پہلی سالگرہ 14 اگست 1948 کو کیوں منائی گئی؟ یوں ذہن ایک مرتبہ پھر الجھ جاتا ہے کہ پاکستان آزاد کب ہوا تھا، 14 اگست 1947 کو یا 15 اگست 1947 کو؟ اگر ہم 14 اگست 1947 کو آزاد ہوئے تو آزادی کے 11 ماہ بعد شائع ہونے والے ڈاک ٹکٹوں پر یوم آزادی کی تاریخ 15 اگست 1947 کیوں درج ہوئی؟ اور اگر پاکستان 15 اگست 1947 کو آزاد ہوا تو ہم نے آزادی کی پہلی سالگرہ 15 اگست کے بجائے 14 اگست 1948 کو کیوں منائی؟ اور سب سے بڑھ کر تو یہ کہ آج تک یہ سالگرہ 15 کے بجائے 14 اگست کو کیوں مناتے چلے آ رہے ہیں؟ اس سلسلے میں سب سے اہم دستاویز 1947 کا انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ 1947 ہے، جسے برطانوی پارلیمان نے منظور کیا اور جس کی توثیق شہنشاہ برطانیہ جارج ششم نے 18 جولائی 1947 کو کی۔ اس قانون کی ایک نقل پاکستان کے سیکریٹری جنرل چودھری محمد علی نے، جو بعد ازاں پاکستان کے وزیر اعظم بھی بنے، 24 جولائی 1947 کو قائد اعظم کو ارسال کی۔ یہ قانون 1983 میں حکومت برطانیہ کی شائع کردہ دستاویز دی ٹرانسفر آف پاور کی جلد 12 کے صفحہ 234 پر، اور اس کا ترجمہ قائد اعظم پیپرز پروجیکٹ، کیبنٹ ڈویژن، حکومت پاکستان، اسلام آباد کے شائع کردہ جنا پیپرز کے اردو ترجمے کی جلد سوم کے صفحہ 45 سے صفحہ 72 تک ملاحظہ کیا جا سکتا ہے۔ اس قانون میں واضح طور پر درج ہے 15 اگست 1947 سے برطانوی انڈیا میں 2 آزاد فرما روا مملکتیں قائم کی جائیں گی جو بالترتیب انڈیا اور پاکستان کے نام سے موسوم ہوں گی۔ بعد ازاں اس قانون میں ان مملکتوں سے مطلب نئی مملکتیں اور مقررہ دن سے مراد 15 اگست کی تاریخ ہوگی۔ ٹرانسفر آف پاور جلد 12 کے صفحہ نمبر 234 پر اصل تحریر کچھ یوں ہے۔ قانون کے تسلسل میں جاری ہونے والے چند اور احکامات ملاحظہ ہوں جن کے اقتباسات اور ترجمہ ضیاء الدین لاہوری نے اپنے مضمون یوم آزادی جمعۃ المبارک 27 رمضان 15 اگست مشمولہ جریدہ 36 شعبہ تصنیف و تالیف و ترجمہ جامعہ کراچی میں شامل کیا ہے۔ 7 اگست 1947 اقوام متحدہ میں برطانیہ کے مستقل نمائندے کے نام دفتر خارجہ کا تار۔ اب وائسرائے نے تار بھیجا ہے کہ مسلمان قائدین اقوام متحدہ کی رکنیت کے لیے درخواست دینے کی ضرورت کو تسلیم کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ برطانیہ فوری طور پر پاکستان کی طرف سے درخواست دائر کرے، اور جب پاکستان 15 اگست کو ایک آزاد مملکت بن جائے گا تو وہ اس کی توثیق براہ راست خود کرے گا۔ صفحہ 570۔ 12 اگست 1947 انڈیا اور پاکستان کی رکنیت کے استحقاق پر سیکریٹریٹ اقوام متحدہ کے میمورنڈم کی پریس ریلیز سے ایک اقتباس۔ قانون آزادی ہند قرار دیتا ہے کہ اگست 1947 کی 15 تاریخ کو انڈیا میں 2 آزاد مملکتیں بالترتیب انڈیا اور پاکستان کے نام سے قائم ہوں گی۔ حکومت برطانیہ نے یہ اعلان تو کر دیا کہ پاکستان اور انڈیا دونوں ایک ہی وقت
یعنی 15 اگست 1947 کو 07 پر آزاد ہوں گے، مگر مسئلہ یہ ہوا کہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو 14 اور 15 اگست 1947 کی درمیانی شب نئی دہلی میں انڈیا کی آزادی کا اعلان کرنا تھا، منتخب حکومت کو اقتدار منتقل کرنا تھا اور خود آزاد انڈیا کے پہلے گورنر جنرل کا عہدہ سنبھالنا تھا۔ مسئلے کا حل یہ نکالا گیا کہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن 13 اگست 1947 کو کراچی تشریف لائیں اور 14 اگست 1947 کی صبح پاکستان کی دستور ساز اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے انتقال اقتدار کی کارروائی مکمل کریں اور یہ اعلان کریں کہ اس رات یعنی 14 اور 15 اگست 1947 کی درمیانی شب پاکستان ایک آزاد مملکت بن جائے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ 13 اگست 1947 کو لارڈ ماؤنٹ بیٹن کراچی تشریف لے آئے اور اسی رات کراچی کے گورنر جنرل ہاؤس میں ان کے اعزاز میں ایک عشائیہ دیا گیا، جس سے خطاب کرتے ہوئے محمد علی جناح نے فرمایا، میں ملک معظم کی صحت کا جام تجویز کرتے ہوئے بے حد مسرت محسوس کرتا ہوں۔ یہ ایک نہایت اہم اور منفرد موقع ہے۔ آج انڈیا کے لوگوں کو مکمل اقتدار منتقل ہونے والا ہے اور 15 اگست 1947 کے مقررہ دن دو آزاد اور خود مختار مملکتیں پاکستان اور انڈیا معرض وجود میں آ جائیں گی۔ ملک معظم کی حکومت کے اس فیصلے سے وہ اعلیٰ و عرفہ نصب لین حاصل ہو جائے گا جو دولت مشترکہ کے قیام کا واحد مقصد قرار دیا گیا تھا۔ وائسرائے کا پیغام اور آزادی کا اعلان۔ اگلے روز جمعرات 14 اگست 1947 مطابق 26 رمضان المبارک 1366 ہجری کی صبح 9 بجے کراچی کی موجودہ سندھ اسمبلی بلڈنگ میں پاکستان کی دستور ساز اسمبلی کا خصوصی اجلاس شروع ہوا۔ صبح سے ہی عمارت کے سامنے پرجوش عوام جمع تھے۔ جب پاکستان کے نامزد گورن اپنے خطاب کے بعد لوگوں کے ہجوم کے درمیان بگھی میں سوار ہوتے ہوئے گیلری میں ممتاز شہریوں، سیاست دانوں اور ملکی اور غیر ملکی اخباری نمائندوں کی بھاری تعداد موجود تھی۔ کرسی صدارت پر دستور ساز اسمبلی کے صدر محمد علی جناح تشریف فرما تھے اور ان کے برابر میں لارڈ ماؤنٹ بیٹن کی نشست تھی۔ دونوں اکابر نے جب اپنی اپنی نشستیں سنبھالیں تو کارروائی کا باقاعدہ آغاز کیا گیا۔ سب سے پہلے لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے شان برطانیہ کا پیغام پڑھ کر سنایا، جس میں جناح کو مخاطب کرتے ہوئے کہا گیا تھا، برطانوی دولت مشترکہ کی اقوام کی صف میں شامل ہونے والی نئی ریاست کے قیام کے عظیم موقع پر میں آپ کو دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آپ نے جس طرح آزادی حاصل کی ہے وہ ساری دنیا کے حریت پسند عوام کے لیے ایک مثال ہے۔ میں توقع رکھتا ہوں کہ برطانوی دولت مشترکہ کے تمام ارکان جمہوری اصولوں کو سربلند رکھنے میں آپ کا ساتھ دیں گے۔ اس پیغام کے بعد لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے الوداعی تقریر کی اور پاکستان اور پاکستانی عوام کی سلامتی کے لیے دعا مانگی۔ اپنی اس تقریر میں لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے واضح الفاظ میں کہا، آج میں اب سے اب کے وائسرائے کی حیثیت سے خطاب کر رہا ہوں، کل نئی ڈومنے پاکستان کی حکومت کی باغ ڈور آپ کے ہاتھ میں ہوگی اور میں آپ کی ہمسایہ ڈومنے آف انڈیا کا آئینی سربراہ بنوں گا۔ دونوں حکومتوں کے قائدین نے مجھے جوائنٹ ڈیفنس کونسل کا غیر جانبدار چیئرمین بننے کی دعوت دی ہے۔ یہ میرے لیے ایک اعزاز ہے جس پر پورا اترنے کی کوشش کروں گا۔ کل دو نئی خود مختار ریاستیں دولت مشترکہ میں شامل ہوں گی۔ یہ نئی اقوام نہ ہوں گی بلکہ یہ قدیم قابل فخر تمدن کی وارث اقوام ہے۔ ان مکمل طور پر آزاد ریاستوں کے لیڈر بڑے مدبر ہیں۔ دنیا بھر کی اسمبلی کی کارروائی اور اعلان آزادی کے بعد محمد علی جناح لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے ہمراہ شاہی بگھی میں گورنر جنرل ہاؤس واپس ہوئے۔ دوپہر 2 بجے لارڈ ماؤنٹ بیٹن نئی دہلی روانہ ہو گئے، جہاں اسی رات 12 بجے انڈیا کی آزادی کے اعلان کے ساتھ انہیں اس ملک کے گورنر جنرل کا منصب سنبھالنا تھا۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے اعلان آزادی کے مطابق 14 اور 15 اگست 1947 کی درمیانی شب رات 12 بجے دنیا کے نقشے پر ایک آزاد اور خود مختار اور دنیائے اسلام کی سب سے بڑی مملکت کا اضافہ ہوا، جس کا نام پاکستان تھا۔ اسی وقت لاہور، پشاور اور ڈھاکہ سے پاکستان براڈ کاسٹنگ سروس سے پاکستان کی آزادی کا اعلان ہوا۔ اس سے قبل 14 اور 15 اگست 1947 کی درمیانی رات لاہور، پشاور اور ڈھاکہ اسٹیشن سے رات 11 بجے ال انڈیا ریڈیو سروس نے اپنا آخری اعلان نشر کیا تھا۔ 12 بجے سے کچھ لمحے پہلے ریڈیو پاکستان کی شناختی دھن بجائی گئی
اور ظہور آذر کی آواز میں انگریزی زبان میں فضا میں ایک اعلان گونجا کہ آدھی رات کے وقت پاکستان کی آزاد اور خود مختار مملکت معرض وجود میں آ جائے گی۔ رات کے ٹھیک 12 بجے ہزاروں سامعین کے کانوں میں پہلے انگریزی اور پھر اردو میں یہ الفاظ گونجے، یہ پاکستان براڈ کاسٹنگ سروس ہے۔ انگریزی میں یہ اعلان ظہور آذر نے اور اردو میں مصطفیٰ علی حمدانی نے کیا۔ اس اعلان کے فوراً بعد مولانا ظاہر القاسمی نے قرآن مجید کی سورہ فتح کی آیات تلاوت فرمائیں، جس کے بعد ان کا ترجمہ نشر کیا گیا۔ بعد ازاں خواجہ خورشید انور کا مرتب کیا ہوا ایک خصوصی سازینہ بجایا گیا، پھر سنتو خاں اور ان کے ہم نواؤں نے قوالی میں علامہ اقبال کی نظم ساقی نامہ کے چند بند پیش کیے۔ ان نشریات کا اختتام حفیظ ہوشیار پوری کی ایک تقریر پر ہوا۔ آدھی رات کے وقت ہی 15 اگست تصویر کا ذریعہ امیجز۔ تصویر کا کیپشن 15 اگست 1947 کو پاکستان کے ایک سرکاری وفد نے لندن کے لینکسٹر ہاؤس میں برطانوی حکام کو پاکستان کا پرچم پیش کیا۔ 15 اگست 1947 کی صبح ریڈیو پاکستان لاہور کی ٹرانسمیشن کا آغاز 8 بجے سورہ العمران کی منتخب آیات سے ہوا۔ آیات قرآنی کی تلاوت کے بعد انگریزی خبروں کا آغاز ہوا جو نیوز ریڈر نوبی نے پڑھے۔ خبروں کے بعد ٹھیک 8:30 بجے جنا کی آواز میں ایک پیغام سنوایا گیا جو پہلے سے ریکارڈ شدہ تھا۔ اس خطاب کی آڈیو کلپ یوٹیوب پر موجود ہے۔ جنا کی تقریر کا آغاز ان الفاظ سے ہوا تھا: "It is with feelings of greatest happiness and emotion that I send you my greetings. August 15 is the birthday of the independent and sovereign state of Pakistan. It marks the fulfillment of the destiny of the Muslim nation which made great sacrifices in the past few years to have its homeland." ترجمہ: بے پایا مسرت اور احساس کے جذبات کے ساتھ میں آپ کو تہنیت کا پیغام دیتا ہوں۔ 15 اگست آزاد اور خود مختار پاکستان کی پیدائش کا دن ہے۔ یہ مسلم قوم کی منزل مقصود کی علامت ہے جس نے پچھلے چند برسوں میں اپنے وطن کے حصول کے لیے عظیم قربانیاں پیش کیں۔ اپنے اس خطاب میں جناح نے پاکستان کے تمام شہریوں کو پاکستان کی خود مختار مملکت کے قیام کی مبارکباد پیش کی اور کہا کہ اس نئی مملکت کے وجود میں آ جانے سے پاکستان کے باشندوں پر زبردست ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ اب انہیں دنیا کو یہ ثابت کر دکھانا چاہیے کہ کس طرح ایک قوم جس میں مختلف عناصر شامل ہیں آپس میں مل جل کر صلح و آشتی کے ساتھ رہتی ہے۔ امن آزادی کی تاریخ، روزنامہ ڈان کے صفحات کی روشنی میں اگست کو کراچی سے شائع ہونے والا روزنامہ ڈان کا شمارہ۔ اسی دن یعنی 15 اگست 1947 کی صبح اخبارات نے پاکستان کے یوم آزادی کے حوالے سے خصوصی شمارے شائع کیے اور انگریزی کے مشہور اخبار ڈان نے کراچی سے اپنی اشاعت کا آغاز کیا۔ اس خصوصی اشاعت کی سرخی تھی: "میں پاکستان پراسر آلویز، لارڈ ماؤنٹ بیٹن"، پاکستان ہمیشہ ترقی کرے، لارڈ ماؤنٹ بیٹن۔ اس سرخی کے نیچے شائع ہونے والی خبر میں لارڈ ماؤنٹ بیٹن کی اس تقریر کا مکمل متن درج کیا گیا تھا جس کا اقتباس اوپر تحریر کیا جا چکا ہے۔ روزنامہ ڈان نے اس موقع پر 32 صفحات پر مشتمل ایک خصوصی ضمیمہ بھی شائع کیا تھا جو ہماری ذاتی کلیکشن میں بھی محفوظ ہے اور یوٹیوب پر بھی ڈان 15 اگست 1947 لکھ کر تلاش کیا جا سکتا ہے۔ ڈان کے اس ضمیمے میں قائد اعظم محمد علی جناح کا ایک پیغام بھی شامل تھا جو 10 اورنگزیب روڈ، نئی دہلی سے جاری کیا گیا تھا۔ اگرچہ اس پیغام کے اجرا کی تاریخ درج نہیں ہے، مگر یہ بات یقینی ہے کہ یہ پیغام 7 اگست 1947 سے پہلے جاری ہوا تھا۔ اس پیغام میں محمد علی جناح نے کہا: "The first issue I am informed will appear from Karachi, the capital of Pakistan, on the 15th of August, the appointed day." ترجمہ: مجھے بتایا گیا ہے کہ روزنامہ ڈان کا پہلا شمارہ پاکستان کے دارالحکومت کراچی سے مقررہ دن 15 اگست کو شائع کیا جائے گا۔ سرکاری احکامات اور کاغذات میں امن آزادی کا ذکر۔ اسی دن یعنی 15 اگست 1947 کو پاکستان کا پہلا گزٹ بھی جاری ہوا جس میں محمد علی جناح کی بطور گورنر جنرل پاکستان مقرر کیے جانے اور اسی دن سے ان کا یہ عہدہ سنبھالنے کی اطلاع درج تھی۔ اسی روز لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عبدالرشید نے جناح سے پاکستان کے پہلے گورنر جنرل کے عہدے کا حلف لیا اور اسی روز نوابزادہ لیاقت علی خان کی قیادت میں پاکستان کی پہلی کابینہ کے ارکان نے بھی اپنے عہدوں کے حلف اٹھا لیے۔
ان تمام معروضات اور دستاویزی شہادتوں سے یہ بات پایا ثبوت کو پہنچتی ہے کہ پاکستان 14 اگست 1947 کو نہیں بلکہ 15 اگست 1947 کو معرض وجود میں آیا تھا۔ پاکستان کے قیام کے پہلے برس کسی کو اس معاملے میں ابہام نہیں تھا کہ پاکستان کب آزاد ہوا۔ اس بات کو تقویت اس چیز سے بھی ملتی ہے کہ 19 دسمبر 1947 کو پاکستان کے محکمہ داخلہ نے اپنے مراسل 17/47 کے ذریعہ 1948 کی جن سالانہ تعطیلات کا اعلان کیا ان میں 1948 کے لیے یوم پاکستان کی تعطیل کے آگے 15 اگست 1948 کی تاریخ درج تھی۔ یہ مراسلہ نیشنل ڈاکومنٹیشن سینٹر، اسلام آباد میں محفوظ ہے۔ 1948 کی پہلی سہ ماہی میں پاکستان کے محکمہ ڈاک نے پاکستان کے ابتدائی ڈاک ٹکٹوں کی ڈیزائننگ اور طباعت کے کام کا آغاز کیا۔ یہ 4 ڈاک ٹکٹوں کا سیٹ تھا جن کے ابتدائی 3 ڈاک ٹکٹ ایکسٹرنل پبلسٹی ڈپارٹمنٹ کے مصوروں رشید الدین اور محمد لطیف نے مشترکہ طور پر ڈیزائن کیے تھے، جبکہ چوتھا ڈاک ٹکٹ اور اس کے ساتھ شائع ہونے والا فولڈر ملک کے عظیم مصور عبد الرحمن چغتائی کی تخلیق تھا۔ ڈاک ٹکٹ برطانیہ کے طباعتی ادارے مسٹر ٹامس ڈی لارو میں تب ہوئے تھے اور 9 جولائی 1948 کو فروخت کے لیے پیش کیے گئے۔ ان پر بھی پاکستان کے یوم آزادی کی تاریخ 15 اگست 1947 لکھی گئی تھی۔ گویا جس وقت یہ ڈاک ٹکٹ ڈیزائن ہوئے اور اشاعت کے لیے برطانیہ بھیجے گئے، اس وقت تک یہ بات طے تھی کہ پاکستان 15 اگست 1947 کو آزاد ہوا تھا۔ حقیقت کی تلاش میں کئی ریکارڈز کھنگالے تو پھر پاکستان کا یوم آزادی 15 اگست سے 14 اگست کب ہوا؟ یہ معمہ حل کرنے کے لیے ہم نے نیشنل ڈاکیومنٹیشن سینٹر، کیبنٹ ڈویژن، اسلام آباد کے دروازے پر دستک دی۔ وہاں ہماری ملاقات اس سینٹر کے ڈائریکٹر جناب قمر اعظم سے ہوئی، جن کی مدد سے ہماری رسائی اس سینٹر میں محفوظ ان فائلوں تک ہوئی جو ایک طویل عرصے تک خفیہ رہنے کے بعد اب عوام کے لیے کھول دی گئی ہیں۔ ان فائلوں کے مطالعے سے ہمیں معلوم ہوا کہ منگل 29 جون 1948 کو کراچی میں وزیر اعظم نوابزادہ لیاقت علی خان کی زیر صدارت کابینہ کا ایک اجلاس منعقد ہوا، جس میں وزیر خارجہ، وزیر مواصلات، قانون و محنت، وزیر مہاجرین و آباد کاری، وزیر خوراک، زراعت و صحت اور وزیر داخلہ، اطلاعات و نشریات موجود تھے۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ پاکستان کے پہلے یوم آزادی کی تقریبات 15 اگست 1948 کے بجائے 14 اگست 1948 کو منائی جائیں۔ وزیر اعظم لیاقت علی نے کابینہ کو بتایا کہ یہ فیصلہ حتمی نہیں ہے، وہ یہ معاملہ گورنر جنرل کے علم میں لائیں گے اور جو بھی حتمی فیصلہ ہوگا وہ جنہ کی منظوری کے بعد ہوگا۔ وہ فائل جس میں یہ تفصیل درج ہے، اس کا نمبر ہے 196/CF/48 اور کیس نمبر 393/June/48 ہے۔ اس فائل میں انگریزی میں درج کارروائی میں تحریر ہے۔ ترجمہ: معزز وزیر اعظم نے یہ ذمہ داری سنبھالی ہے کہ وہ قائد اعظم تک یہ تجویز پہنچائیں کہ ہماری یوم آزادی کی تقریبات 15 اگست کی بجائے 14 اگست کو منائی جایا کریں۔ اس فائل میں یہ تحریر نہیں کہ اس تجویز کا محرک کون تھا اور یوم آزادی کی تقریبات 15 کے بجائے 14 اگست کو منائے جانے کے حق میں کیا دلائل پیش کیے گئے تھے۔ کارروائی کے آخر میں بریکٹ میں تحریر ہے کہ قائد اعظم نے تجویز کو منظور کر لیا ہے۔ فائل آگے چلتی ہے اور اگلے صفحات میں کیس نمبر June/CM/48 مورخہ 12 جولائی 1948 کے تحت کابینہ کے ڈپٹی سیکریٹری ایس عثمان علی کے دستخط کے ساتھ تحریر ہے کہ انہیں ہدایت کی گئی ہے کہ وہ وزیر اعظم کی زیر صدارت 29 جون 1948 کو منعقد ہونے والی کابینہ میٹنگ کے فیصلے سے تمام وزراء اور ان کی وزارت کے متعلقہ سیکریٹریوں کو آگاہ کر دیں تاکہ اس فیصلے پر عمل درآمد ممکن بنایا جا سکے۔ فائل میں اگلے حکم نامے کا نمبر 15/2/48 ہے جو 13 جولائی 1948 کو جاری ہوا اور اس پر حکومت پاکستان کے ڈپٹی سیکریٹری احمد علی کے دستخط ہے۔ حکم نامے میں کہا گیا تھا کہ ملک کے پہلے یوم آزادی کی تقریبات 14 اگست 1948 کو منائی جائیں گی۔ اس دن ملک بھر میں عام تعطیل ہوگی اور تمام سرکاری اور عوامی عمارتوں پر قومی پرچم لہرائے جائیں گے۔ اسی تسلسل میں ایک حکم نامہ اور بھی ہے جس پر حکومت پاکستان کے اسسٹنٹ سیکریٹری محمد مختار کے دستخط ہیں، جس کا نمبر بھی 15/2/48 ہے اور اس میں بھی وہی حکم دہرایا گیا ہے جو اس سے پچھلے حکم نامے میں درج تھا۔
تاہم جو بات اضافی ہے وہ یہ کہ اس فیصلے سے حکومت پاکستان کی تمام وزارتوں، تمام ڈورنوں، کیبنٹ سیکریٹری، دستور ساز اسمبلی، قائد اعظم کے پرائیویٹ اور ملٹری سیکریٹری، اکاؤنٹنٹ جنرل پاکستان ریونیوز، آڈیٹر جنرل آف پاکستان اور انڈیا میں پاکستان کے ہائی کمشنر کو مطلع کر دیا جائے۔ فائل میں محفوظ اگلا حکم نامہ 14 جولائی 1948 کو جاری ہوا اور اس کا DO نمبر ہے 390/CB/48۔ اس میں شجاعت عثمان علی، ڈپٹی سیکریٹری ٹو دی کیبنٹ، نے وزارت داخلہ کے ڈپٹی سیکریٹری خان بہادر سید احمد علی کو مخاطب کیا ہے اور انہیں اس حوالے سے مطلع کیا ہے: میرے پیارے احمد علی، اپنے چند روز قبل کابینہ کے اس فیصلے کے بارے میں کہ پاکستان کی یوم آزادی کی تقریب 14 اگست کو منائی جائے گی، دریافت کیا تھا کہ کیا یہ فیصلہ صرف اس سال کے لیے ہے یا ہمیشہ کے لیے ہے۔ میں آپ کو بصراحت بتانا اور تصدیق کرنا چاہتا ہوں کہ نہ صرف اس سال بلکہ آئندہ ہمیشہ یہ تقریب 14 اگست کو منائی جائے گی۔ مجھے یقین ہے کہ اب ہر متعلقہ شخص کو اس فیصلے سے مطلع فرما دیں گے۔ کابینہ کے اس فیصلے پر عمل درآمد ہوا اور ملک بھر میں پاکستان کے پہلے یوم آزادی کی تقریبات 14 اگست 1948 کو منائی گئیں۔ تاہم روزنامہ ڈان نے یوم آزادی کے سلسلے میں اپنا پہلا سالنامہ، جو 100 صفحات کے خصوصی ضمیمے کی صورت میں شائع کیا گیا تھا، 14 کے بجائے 15 اگست کو ہی شائع کیا۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس سال 15 اگست کو اتوار کا دن پڑا تھا اور یہ دن کسی اخباری ضمیمے کی اشاعت کے لیے نہایت موزوں تھا۔ پاکستان کے یوم آزادی کی تقریبات 15 اگست کی بجائے 14 اگست کو منانے کا یہ دستور آج تک جاری ہے، اور یوں آہستہ آہستہ بات راسخ ہو گئی کہ پاکستان 15 اگست 1947 کو نہیں بلکہ 14 اگست 1947 کو آزاد ہوا تھا۔ حالانکہ محاولہ بالا دستاویزات کے مطالعے سے یہ بات بڑی حد تک طے ہو جاتی ہے کہ پاکستان کی پہلی کابینہ نے پاکستان کی تاریخ آزادی تبدیل نہیں کی تھی، بلکہ صرف یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہر سال پاکستان کے یوم آزادی کی تقریبات 15 کی بجائے 14 اگست کو منائی جائیں گی، اور جنہاں نے بھی اس فیصلے کی توثیق کی تھی، ہمیں یقین ہے کہ ہماری اس تحقیق اور اس تحریر کی اشاعت کے باوجود پاکستان کے یوم آزادی کی تاریخ میں سرکاری طور پر کوئی فرق نہیں آئے گا، مگر یہ حقیقت نہ جھٹلائی جا سکتی ہے اور نہ اسے تبدیل کیا جا سکتا ہے کہ پاکستان کا یوم آزادی 15 آپ کو ہمارے یہ یوٹیوب چینل پر پاکستان اور دوسرے ملکوں کے اچھے کہانیاں اور ان کے اوپر کیا گزری تھی یہ آپ کو بتائیں گے، جو پرانے تھے 1947 جب یہ ملک بنا تھا، اسی دن سے آخر تک ہم آپ کو اچھے ان کی جو پچھلی زندگی ہیں ان کے بارے میں بتائیں گے۔ ہمارا چینل سبسکرائب لازمی کرنا۔ تحریر محمد امین خان ہے۔ اللہ حافظ۔